پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے اس سیگمنٹ میں خصوصی مہمان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان. مالک صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بیان کر رہے تھے کہ جو ابھی خودکش حملہ ہوا، جن خاتون کا تعلق تھا وہ مطلب ہے کہ اسی خاندان سے تھا جو کسی زمانے میں آپ کی پارٹی کے سرکردہ افراد ہوا کرتے تھے، یعنی کہ سیاسی خاندان تھا. کیا وجہ ہے کہ جو انتہا پسند ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہن کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے بطور ریاست، بطور حکومت، بطور سماج کے؟ میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک اسکول آف تھاٹ شروع سے موجود ہے کہ ہم اس ملک کے حصے نہیں ہیں، شروع سے. لیکن اس مسئلے کو مثبت انداز میں دیکھنے کی بجائے اس کو ایگریسیولی دیکھا گیا ہے. اب جو نوجوان ہیں، اب اس وقت جو ملیٹنسی ہے وہ مکمل طور پر نوجوانوں کی لیڈرشپ میں ہے. پہلے 70s میں اس طرح نہیں تھا، 60s میں ایسا ہی نہیں تھا، 50s میں ایسا ہی نہیں تھا. اب مکمل طور پر نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور نوجوان فکری طور پر اپنے آپ کو اس ریاست کے سے نہیں سمجھتے ہیں. بجائے اس ریاست کو چیزوں کو ان کو کنونس کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. جو پہلے حکمت عملی بناتے تھے، جیسے 35 سال میں 77 سے لے کر 2002 تک کوئی انسرجنسی نہیں ہوئی تھی. لیکن نواب صاحب کی شہادت کے بعد اور نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہوا، اور آگے جا کے جو غلام محمد کو شہید کیا گیا، لالا منیر کو، شیر محمد کو، اور دوسرے بہت سے نوجوانوں کو، اس سے وہ چیزیں ایگزیجریٹ ہو گئی. اب یہ اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں نوجوانوں کو فکری طور پر متاثر کیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ جیسی ماڈریٹ میانہ روی کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، کیا وہ آج کی سیاست میں irrelevant ہو گئی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہاں کے عوام میں کم ہوا ہے؟ کیونکہ جو میں انتخابی نتائج ہم دیکھ رہے تھے، مطلب ہے اگر آپ لوکل باڈیز کے بھی دیکھیں تو اس میں مینگل صاحب کی پارٹی بھی اور آپ کی بھی پارٹی جو ہے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی. صوبائی اور قومی اسمبلی تو چھوڑیں. جی، میں سمجھتا ہوں اگر آپ مہربانی کریں اس سیٹوں کو نہیں دیکھیں، آپ ووٹوں کو دیکھیں. آج بھی بلوچ علاقوں میں قوم پرستوں کی، نیشنل پارٹی کی، بی این پی کی ووٹ سب سے زیادہ ہے. میرے مقابلے میں قومی اسمبلی میں جس شخص نے 7,800 ووٹ لیے اور میں نے 22,000 ووٹ لیے ہیں، اس کو 40,000 ووٹ دے کے کامیاب کرے. اس مرض کے کیا علاج ہے؟ لوگوں نے 200 ووٹ لے لی اور ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست ایریلیونٹ نہیں ہوئی ہے. ہمارے عوام نے ہمیں ووٹ دی ہیں، لیکن جب آپ زوراوری کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ایکشن کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا کاروباری لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیکیدار آ جاتے ہیں، مافیاز آ جاتے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ علاقوں میں قوم پرستوں کی ووٹ سب سے زیادہ ہے. اچھا، کیا یہ جو جیسے مینگل صاحب نے بھی کہا کہ جی آج کی جو بلوچستان اسمبلی ہے اس میں عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بڑا نہیں؟ کیونکہ مطلب اس میں بھی پرانے سیاسی کارکن ہی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بھی ایک عرصے سے سیاست کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہیں بلوچستان کے عوام کے حقیقی نمائندے ہیں؟ جناب دیکھیں، میں کسی کی نام لیے بغیر بہت کم لوگ ہیں جو عوام کی جینین ووٹوں سے آئے ہیں. باقی زیادہ تر جو ہے نا فارم 47 کے پیداوار ہیں. جو 47 تھا وہ بکا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ جب وزیر اعلیٰ تھے، وہ 2-2.5 برس کا جو آپ کا دور تھا، اس میں بڑی کوششیں ہوئی تھیں کہ جو عسکریت پسند ہیں ان سے گفتگو ہو اور ان کو مطلب بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے. اس میں کیا پیش رفت ہوئی تھی اور کہاں پہ مشکلات آ گئی تھی کہ پورا معاملہ جو ہے پٹری سے اتر گیا؟ دیکھیں، مجھے پاکستان کی تمام پارٹیز، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام لیڈر صاحب شپتا عسکری قیادت تھی. مجھے مینڈیٹ دیا کہ آپ جا کے بات کر لیں. میں گیا وہاں، جب بات کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور ان لوگوں نے کافی حد تک ہماری جو
وہ چیزیں تھیں ان کو ماننا، لیکن جب ہم نے واپس جب آئے تھے جن لوگوں نے ہمیں بھیجا ان لوگوں نے بیک کی، کیونکہ یہاں پہ دو لائن چل رہے تھے، ایک ہارڈ لائنر تھے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ میں، ایک سافٹ لائنر تھے کہ مذاکرات ہونی چاہیے، پھر وہ مذاکرات منقطع ہو گئے، اور میں بھی 15 دسمبر اور 2015 کے بعد میری بھی چھٹی ہو گئی۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز اور سافٹ لائنرز تھے، مجھے یاد ہے کہ حاصل بزنجو صاحب سے میری ایک بار گپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کافی حد تک چیزیں معاملات آگے بڑھے تھے اور اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ ایک دم لائن کٹ گئی، وہ جو ایک مشہور کتاب ہے جی۔ تو وہ بالکل کافی آگے بڑھ گئے تھے، حاصل خان مرحوم نے، میرے لیڈر نے صحیح کہا تھا، لیکن جو لائن کٹ گئی، لائن جو کاٹ دی گئی وہ ہارڈ لائنروں نے کاٹ دی۔ اچھا، اب آخری سوال، پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو حکمراں طبقہ ہے، ہمارا حکمراں طبقہ جو ہے یہ بلوچ جو نوجوان ہیں ان کی ناراضگی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، ایڈریس نہیں کر پا رہا ہے، ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے؟ کیا کرنا ہوگا ان کو کہ نوجوانوں کو جو کہ تاکہ وہ ان کی جو ذہن سازی ہے وہ کہتے ہیں نا انتہا پسند اس کو استعمال نہ کر سکیں؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے جو یہاں کے اشرفیہ میں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے، وہ بلوچستان کو اس کو سیاسی انداز پہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چونکہ بلوچستان اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، وسائل بہت ہے، بہت بڑی ساحل ہے، اس میں ہم لوگوں کو اگر آزادی دے تو شاید جو ہے نا وہ آزادی ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں کو بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ کرنا ہوگا، بلوچستان کو آن بورڈ کرنا ہوگا، تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوگی۔ جب آپ مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے پھر میں آپ پہ کیوں بھروسہ کروں؟ یہاں پہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، ٹرسٹ ڈیفیشنٹ ہے، اس کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جی، عوام کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یقیناً دہشت گردی خلاف لڑائی اپنی جگہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد سازی کی ضرورت ہے کہ ان عوام پہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ بھروسہ نہیں کریں گے پاکستان کی گاڑی، بلوچستان کی گاڑی جو ہے اس کا آگے چلنا ذرا سا مشکل ہوگا، ذرا سا نہیں بلکہ کافی مشکل ہوگا۔